کبھی اپنے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بظاہر بالکل پرسکون مضبوط اور خوداعتماد لگتا ہو مگر اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہو؟ اور کبھی اپنے کسی کو دیکھا ہے جو خاموش ہو مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی طاقت اور یقین ہو؟ یہی وہ فرق ہے جسے ہاؤ ٹو میسٹر سیلف او سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں دوسروں کو بدلنے کا نہیں بلکہ خود کو پہچانے اور سنوارنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے، جو روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کرتے ہیں، میں اصل میں کون ہوں اور میں کیا بن سکتا ہوں؟ پہلا حصہ ہمیں اس حقیقت سے روشناس کراتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے انتشار سے ہوتی ہے۔ ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا الزام حالات لوگوں اور قسمت پر ڈال دیتے ہیں، مگر کتاب ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ اصل رکاوٹ ہمارا اپنا ذہن ہے۔ مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ خود پر قابو پانا ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں بار بار ساحل سے ٹکراتی ہیں، ویسے ہی ہماری خواہشات، خوف اور کمزوریاں ہمیں بار بار آزماتی ہیں۔ کتاب بڑی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے کہ ہمارا ذہن ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر ہم اس میں مثبت خیالات کے بیج بوئیں گے تو پھول کھلیں گے، لیکن اگر ہم اسے بے توجہی سے چھوڑ دیں گے تو کانٹے اگائیں گے۔ ہم اکثر اپنے خیالات کو سنجیدہ نہیں لیتے، مگر یہی خیالات ہمارے فیصلوں کو جنم دیتے ہیں اور فیصلے ہماری تقدیر بناتے ہیں۔ مصنف قاری کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جب تک ہم اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود اعتمادی شور مچانے سے نہیں آتی بلکہ خاموشی سے خود کو بہتر بنانے سے آتی ہے۔ جب انسان خود کو جان لیتا ہے، اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو تسلیم کر لیتا ہے، تو وہ دوسروں کی رائے کا غلام نہیں رہتا۔ یہی خود پر مہارت کی پہلی سیڑھی ہے، خود آگاہی۔ جب ہم اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں تبھی ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم سیکھنے لگتے ہیں تبھی ہم بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہمیں جذبات کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہاں مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ جذبات دشمن نہیں ہوتے، مگر اگر ہم انہیں سمجھ نہ سکیں تو وہ ہمیں تباہ کر سکتے ہیں۔ غصہ، حسد، خوف، یہ سب انسان کا حصہ ہے، مگر اصل مہارت یہ ہے کہ ہم ان کے غلام نہ بنیں۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ جذبات کو دبانا حل نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور درست سمت دینا ضروری ہے۔ مصنف مثال دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، تو آپ فوراً رد عمل دیں اور رشتہ خراب کر لیں، ایک لمحہ روک کر سوچیں کہ کیا اس میں کوئی سچائی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں خود پر قابو کی اصل طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رد عمل دینا آسان ہے مگر جواب دینا مہارت ہے، اور یہ مہارت تب آتی ہے جب ہم اپنے اندر کے طوفان کو پرسکون کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود پر مہارت کا مطلب اپنی عادات پر قابو پانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ صبح دیر تک سونا، کام کو ٹالتے رہنا، منفی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب آہستہ آہستہ ہماری توانائی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ مصنف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی ایک بڑا قدم نہیں بلکہ روزانہ کے چھوٹے قدموں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم روز تھوڑا بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ہم خود کو پہچان نہیں پاتے کہ ہم کتنے بدل چکے ہیں۔ یہاں کتاب ایک اور اہم سبق دیتی ہے، نظم و ضبط آزادی دیتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ڈسپلن پابندی ہے، مگر حقیقت میں یہی ہمیں آزاد کرتا ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں تو ہم آزاد نہیں ہوتے، مگر جب ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں تب ہم اپنی تقدیر کے مالک بن جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہمیں ایک گہری حقیقت سے روشناس کراتا ہے کہ خود پر مہارت ایک منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ اس سفر میں کبھی ہم کامیاب ہوں گے، کبھی گر جائیں گے، مگر اصل کامیابی گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ مصنف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خود کو معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کامل نہیں ہیں اور نہ ہی ہونا چاہیے، مگر ہم بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم ہمت نہ ہاریں۔ کتاب کا اختتام ایک امید کے پیغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھنے سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اپنے خیالات، جذبات اور عادات پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ دنیا کا سامنا کرتے ہیں۔
تب مشکلات ہمیں توڑتی نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ ہاؤ ٹو میسٹر سیلف او دراصل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت دولت شہرت اختیار نہیں بلکہ اپنے اوپر اختیار ہے۔ جب انسان خود کا مالک بن جاتا ہے تو وہ کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے۔ خود کو جانو، خود کو سنوارو، اور خود پر قابو پا کر اپنی زندگی کو وہ شکل دو جس کا تم خواب دیکھتے ہو۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب قاری کو احساس ہوتا ہے کہ اصل تبدیلی باہر نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو فتح کر لیتے ہیں تو پوری دنیا ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔